ایک آپ کو میں بہت پیاری دعا بتاتا ہوں، اگر بندہ جو ہے اس دعا کو کنٹینیو کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسئلے اگر نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی توفیق ملتی ہے بندے کو، یا نماز میں دل آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم جاؤ تمہاری نماز نہیں ہوئی، دوبارہ نماز پڑھو۔ نماز قبول ہونے کی کیا نشانی ہے؟ یا السلام علیکم علامہ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ اللہ کرم، آپ یاسر بھائی خوش ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ اللہ کا شکر، اللہ کا شکر۔ آج گزارش ہے ناظرین سے کہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو جو ہے نا پورا واچ کریں، تاکہ جو مسئلے مسائل ہم بیان کر رہے ہوتے ہیں علامہ صاحب، تو وہ پوری جو ہے آپ ویڈیو سن لیں، تاکہ اس میں سے آپ کو جو ہے سمجھ آ جائے معاملہ کہ کیا ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پسند آئے تو لائک کریں، نہیں پسند آتا تو لائک یہ تو خوش نصیبی ہے نا بھائی۔ اور یہ ہے کہ جتنا شیئر کریں گے اس سے یہ ہے کہ عوام جتنا دیکھے گی، آپ علامہ صاحب کو بھی ثواب ملے گا، مجھے بھی ملے گا اور آپ کو بھی ملے گا۔ تو اس وجہ سے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور جتنا ہو سکے اس کو شیئر کریں۔ علامہ صاحب سے سوال ہے الحمدللہ کہ علامہ صاحب نماز قبول ہونے کی کیا نشانی ہے؟ یا ایک ہم نے سنا ہے کہ نماز جو ہے کچھ لوگ اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز جو ہے منہ پہ مار دی جاتی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے؟ نماز قبول ہونے کی بات تو اللہ قبول کرنے والا ہے، ہم کیسے کہہ سکتے قبول ہی نہ ہوئی؟ اللہ پاک قبول کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے امید بندہ رکھے کہ اللہ میری، ہاں یہی جو رب سے امید رکھے گا اللہ پاک اس کے اجر ویسے ہی دے گا۔ بندہ نماز صحیح پڑھے اور رب سے امید رکھے کہ اللہ مجھے میری نماز قبول کرے۔ نشانیاں علماء نے بات بتائی ہیں قبول ہونے کی، کہ اگر بلند نہیں ہوتی، ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر جیسے ان کو منہ میں ماری جاتی ہے، نماز میں دل لگتا ہے یا زیادہ نماز پڑھنے کا دل کرتا ہے، تو یہ نماز قبولیت کی دلیل ہے۔ نماز قبول بندے کی ہوتی ہے نا، تو ہی اس کو توفیق ملتی ہے مزید نماز پڑھنے کی یا زیادہ کثرت سے سجود کرنے کی، نماز پڑھنے کی نا، تو یہ بھی ایک نشانی ہے نماز پڑھنے کی۔ جیسے نماز میں خوف خدا نصیب ہو، انسان برائیوں سے بچ جائے، یہ بھی نماز قبولیت کی ایک دلیل ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں انسان دیکھے۔ باقی جو آپ نے بات کہی کہ نماز منہ پر ماری جاتی ہے، ہاں اس طرح کی روایت ملتی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے کہ جو نماز کو صحیح ادا نہیں کرتے، نماز کے صحیح رکوع سجود ادا نہیں کرتے، تو ان کی نماز جو ہے، جو ایسے غافل لوگ ہیں جو صحیح نماز ادا نہیں کرتے، رکوع سجود کا خیال نہیں کرتے، تو ان کی نماز جو ہے وہ اسباب بلند نہیں ہوتی، ایک پرانے کپڑے میں لپیٹ کر جیسے ان کو منہ میں ماری جاتی ہے۔ اللہ پاک کو ایسی نماز کوئی حاجت نہیں ہے کہ جس کے اندر انسان نہ رکوع کا دھیان رکھے، نہ سجود کا دھیان رکھے، نہ جو ہے نہ غفلت سے نماز پڑھے۔ رکوع سجود کا دھیان سے مراد یہ ہے کہ جب بندہ رکوع کے اندر جائے تو اپنی خوب پیٹھ جو ہے سیدھی کر لے، جب سجدے میں جائے تو پیٹھ سیدھی کر لے، اور جب رکوع سے اٹھے تو بالکل سیدھا کھڑا ہو، ایک سبحان اللہ کی مقدار، اس کے بعد پھر جو ہے سجدے کے اندر جائے، پھر سجدے سے جب اٹھے تو بھی ایک سبحان اللہ کی مقدار بالکل سیدھا بیٹھ جائے، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرے۔ تو اس طرح اگر مکمل نماز کامل وضو کرنے کے ساتھ پڑھے گا نا، توجہ نماز کی طرف ہوگی، تو اس کی نماز کے مقبولیت کے چانس ہیں، وہ اس کی نماز نور بن کر اوپر جائے گی۔ لیکن جو بندہ غفلت سے نماز پڑھتا ہے، وہ مرغی کی چونچ کی طرح جو ہے مار کے بھاگ جاتا ہے، اس کو دھیان دنیا میں ہوتا ہے، نماز کا خیال نہیں ہوتا، تو اس کی نماز ہو سکتا ہے اس طرح ہو، وعید ہو اس کے لیے کہ اس کی نماز اس کے منہ پر ماری جائے۔ تو اس طرح کی روایت ملتی ہے۔ تو یہ جو آپ نے مثال دی ابھی، مطلب وہ جلدی جلدی نماز پڑھنا، وہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو دیکھیں گے نا آپ، تو ان کی نماز عجیب و غریب ہوتی، مطلب بہت کم ٹائم میں نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ اگر 4 رکعت پڑھ رہے ہیں نا، تو آپ کی 4 رکعت ان کی مکمل نماز، اور ان کا کیا حال ہوتا ہے، اٹھک بیٹھک کرتی یوں کر کے، اور جو ہے نا چونچ مار کے ایک مارا دوسرا مارا، نہ سیدھے ہوتے صحیح طرح خدا کے بندے، نہ سجدہ صحیح کرتے ہیں، نہ سجدے صحیح اٹھتے ہیں، نہ رکوع صحیح کرتے ہیں، نہ رکوع سیدھا اٹھتے ہیں، کچھ بھی نہیں، یوں کرتے ہیں، یوں گیا یوں گیا یوں گیا یوں مارا پھر گیا، یوں کر کے نماز پوری ہوئی۔ ایسے کیا یار؟ تو اس لیے میں نے تشبیہ دی کہ مرغی کی طرح چونچ مار کے نا، مرغی جو دانے چگتی ہے وہ بھی چونچے مارتی یوں، جلدی جلدی کھا لیتی ہے۔ تو اس بندے کو پتہ نہیں کیا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی جو نا ٹکرے مار کے چلا جاتا ہے۔ سجدے ایسے تھوڑی ہوتا ہے، سجدے کا ایک طریقہ ہے، شریعت نے دیا ہے، رکوع کرنے کا ایک طریقہ دیا ہے، پھر رکوع کے بعد سیدھا ہونے کا بھی ایک طریقہ ہے، اس کے بعد سجدے میں جانے کا ایک طریقہ ہے، سجدے سے اوپر اٹھنے کا طریقہ ہے، کتنی مقدار تک انسان کو سیدھا ہونے، اس کے بعد دوبارہ سجدہ یا کرنا ہے یا رکوع سے سجدے کی طرف جانا ہے، یہ پورا طریقہ کار ہے۔ ایک حدیث پاک آپ کو سناؤں، نبی پاک علیہ السلام ایک مرتبہ
مسجد نبی شریف کے اندر تشریف فرما تھے. ایک شخص آئے تو اس نے نماز ادا کی نا. نماز پڑھنے کے بعد نبی پاک علیہ السلام بارگاہ میں حاضر ہو گئے, سلام عرض کیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ سلام کا جواب دیا اور فرمایا کہ تم جاؤ, تمہاری نماز نہیں ہوئی, دوبارہ نماز پڑھو. وہ گیا اور دوبارہ اسی طرح نماز پڑھ کے پھر آیا. پھر کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی, دوبارہ نماز پڑھو. اس طرح 2 یا 3 مرتبہ اس نے کیا. پھر آخر کار آقا علیہ السلام بارگاہ میں آ کے عرض کرتا ہے, یا رسول اللہ مجھے نماز آپ سکھائیں. پھر نبی پاک علیہ السلام کو نماز سکھائی کہ کامل وضو کرو, پھر جو ہے نا سیدھی طرح تکبیر کہہ کر قیام کرو, جتنے اللہ پاک نے تم کو توفیق دی ہے اتنی قرات کرو. اس کے بعد رکوع کرو یہاں تک کہ تم اطمینان میں آ جاؤ, سکون میں آ جاؤ رکوع کرنے میں, بالکل پینٹ سیدھی کر کے رکوع کرنا ہے. اس کے بعد پھر رکوع سیدھے اٹھو یہاں تک کہ تمہاری پینٹ بالکل سیدھی ہو جائے. پھر سجدے کے اندر جاؤ, سکون سے سجدے کرو یہاں تک کہ تمہارے اعضاء مطمئن ہو جائیں. پھر اس کے بعد سجدے سے اٹھو یہاں تک کہ تم سکون میں آ جاؤ, بالکل سیدھے ہو جاؤ. اس کے بعد پھر سجدہ کرو. اس طرح تم نماز کو مکمل کرو. تو اب جو آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ نماز تمہیں نہیں ہوئی دوبارہ پڑھو, اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ تعدیل ارکان نہیں کر رہا تھا. رکوع سے سیدھا اٹھ رہا تھا صحیح طرح, نہ سجدے سے صحیح طرح اٹھ رہا تھا, نہ رکوع صحیح کر رہا تھا, نہ سجدے صحیح کر رہا تھا. اس لیے ان کو یہ حکم ہوا. اس لیے ہم کو مسائل سے یا پھر کسی پریشانی سے بچنے کی دعا آپ شاید. پریشانی سے بچنے کی بہت ساری دعائیں ہیں نا. ایک آپ کو میں بہت پیاری دعا بتاتا ہوں. اگر بندہ جو ہے اس دعا کو کنٹینیو کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مسئلے حل ہو جائیں گے, جو بھی مسئلہ ہوگا. اب دعا کیا, میں پوری صورت آپ کو بتا دیتا ہوں نا. سورہ یاسین یہ قرآن کریم کا دل ہے. ایک بار جو سورہ یاسین پڑھتا ہے نا اس کو 10 قرآن کریم کے ختم کا ثواب ملتا ہے ایک بار پڑھنے سے. اور یہی سورہ یاسین اگر آپ کو دنیا کا کوئی بھی ایسا کام ہے, کوئی ایسی پریشانی ہے کہ جس کا حل نہیں مل رہا, آپ کو ٹینشن ہے, پریشانی ہے, بیماری ہے, مصیبت ہے, بے روزگاری ہے, کوئی بھی ایسی چیز ہے, مصیبت پھنس چکے ہو آپ, تو 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے دعا کرو. کیا 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے آپ دعا کریں, انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی وہ مشکل جو ہے وہ حل ہو جائے گی. اس کا میں ایک واقعہ مختصر بتاؤں. امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ قوما میں چلے گئے تھے تو کسی نے لوگوں نے ان کو دفن کر دیا تھا. تو جب وہ قبر میں ان کی آنکھ کھلی تو پھر آپ نے انہوں نے جو حافظ قرآن تھے انہوں نے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی. جیسے سورہ یاسین پڑھنا شروع کر دی نا تو کوئی کفن چور تھا, انہوں نے قبر کھودنا شروع کی. یہاں سے تعبیر پوری ہونے لگی تو انہوں نے اپنی آواز کو آہستہ کر لیا. پورا لمبا واقعہ مختصر بتا رہا ہوں. تو جیسے انہوں نے عدد پورا کیا نا سورہ یاسین کا 41 بار, ایسے قبر سے نکل گیا. وہ تو کفن تو بھاگ گیا. پھر آپ رات کے ٹائم لوگوں کے دروازے گئے اور بتایا کہ مجھے آپ نے غلطی سے دفن کرے, میں زندہ ہوں. پھر قبرستان میں بیٹھ گئے تو لوگ صبح کو نماز کے لیے آئے, سب نے باتیں کی. قبرستان گئے تو آپ بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر آپ نے یہ بات بتائی. تو یہ پریکٹیکل ایک بات ہے, آپ بھی کر کے دیکھیں. 41 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ کے دیکھیں, پھر کمال دیکھیں آپ کے مسئلے کیسے حل ہوتے ہیں. جزاک اللہ. آمین.